اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 9 کے اندر ہم دو امپورٹنٹ باتیں ڈسکس کریں گے۔ تھیم جو اس کا ہے وہ obviously انٹینشنس کو لے کے، تو آپ کو پتہ ہے ہماری جو سیکشن چل رہا ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم آج ڈسکس کریں گے بریفلی، وہ یہ ہے کہ دو جو مسلمان گروپس ہیں یا دو مسلمان ہیں، وہ آپس میں جب خون ریزی کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سوت کر، یعنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہوتے ہیں، تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنمی کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی یعنی دوسرے مسلمان کے قتل کا حریص تھا۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی وہ بھی obviously اسی ارادے سے آیا تھا، جو قتل کیا گیا مقتول جو ہے وہ بھی مارنے کے ارادے سے آیا تھا۔ اب اس حدیث کی جو سب سے امپورٹنٹ پریکٹیکل امپلیکیشن ہے وہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کا ارادہ کیا، اور صرف ارادہ نہیں کیا بلکہ اس کو پریکٹیکلی، جس کو ہم عملی جامہ پہنانا کہتے ہیں، کہ اس نے اس کے پریکٹیکل اقدامات بھی اٹھائے کہ مجھے یہ گناہ کرنا ہے، اب اس کے لیے مجھے یہ سٹیپس لینے ہیں، اور وہ سٹیپس اس نے لیے، اور یہ سٹیپس لینے کے باوجود بھی اگر وہ گناہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، یعنی گناہ سرزد نہیں ہوتا لیکن اس نے اقدامات پورے اٹھائے، تو اس کیس میں وہ جو شخص ہے وہ گناہ گار ہے، ایون کہ وہ جو فائنل رزلٹ ہے، یعنی وہ گناہ جو ہے وہ پرفارم نہیں ہوا، لیکن کیونکہ اس کے دماغ میں غلط سوچ آئی، گناہ کی سوچ آئی، اور پھر اس نے اس گناہ کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کی۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے اچھائی میں بھی بات کی تھی کہ جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو گناہ اچھائی کے کیس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ کی نیت ہے اور آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر کام کیا اور وہ رزلٹ نہیں بھی آیا تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ سملرلی اس حدیث کے اندر اگر آپ میں سے کسی نے یا میں نے یا مطلب ہم میں سے کسی نے بھی خدا نخواستہ برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام اپنی کوششیں اور اقدامات کیے، اس کے باوجود بھی اگر گناہ پرفارم نہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نیت تھی پلس اس کے اوپر جو پریکٹیکل اسٹیپس تھے، اس کی بیس پر جو نیت اور عمل کا جو آپ سمجھیں کہ کمبینیشن ہے، اس کی بیس پر گناہ کا جو پنشمنٹ ہے وہ ملے گی۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ اس میں فرق سمجھ لیجئے کہ جو ایول انٹینشنز، جو وسوسے ہمارے دماغ میں، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں شیطانی خیالات آتے ہیں کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے، مجھے یہ کر لینا چاہیے، ان خیالات کا فرق ہے ورسز جو ہم یہ بات کریں، یعنی جو وسوسے آتے ہیں کہ نیگیٹو خیالات آتے ہیں اور آپ ان کو جھٹک دیتے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ سے امیڈیٹلی جو پناہ ہے وہ مانگتے ہیں، تو اس کیس میں جو آپ کو وسوسے آ رہے ہیں اور جن کو آپ نے دماغ جھٹک دیا، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ لی فوراً، اور اس کو کے بارے میں آگے کچھ فردر پریکٹیکلی نہیں کرنا شروع کیا، یہ معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی ان کے اوپر معافی ہے، کیونکہ یہ دماغ میں سوچ آئی ہے اور سوچ کو آپ نے جھٹک دیا، تو اس لیے اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سوچ پختہ ہو جائے گی، پختہ عزم کر کے آپ نے اس کے اوپر پریکٹیکلی کام کرنا شروع کر دیا اور آپ نے وہ سارے سٹیپس لیے جن کی بیسس پہ وہ گناہ سرزد ہو جائے گا، تو اگر وہ گناہ اینڈ رزلٹ نہیں بھی سرزد ہوتا، تب بھی جو پرسن ہے جس کی انٹینشنز پلس پریکٹیکلی اس نے امپلیمنٹ کیا، وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ تو وسوسے اور پختہ عزم کے بیچ میں آپ فرق کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان کی زندگی ہے، اس کی عزت ہے، اس کی لائف ہے، اس کا پیسہ، ہر چیز ہے، خون ہے اس کا، وہ بڑا آنریبل ہے بڑا سیکرڈ ہے۔ تو ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کا خون بہا رہا ہے، تو اس کیس میں یہ ون آف دا میجر سن ہے، یعنی بہت ہی شدید قسم کا میجر سن ہے۔ اسی لیے ہمیں سمجھایا جاتا ہے بار بار کہ جو جیسے ہم نے دل کی بیماریوں کی بات کی تھی، جو اسپریچول بیماریاں تھیں، اس میں نفرت تھی، اس میں جیلسی تھی، اس میں غصہ تھا، بدلہ لینے کی آگ تھی، اسی طرح کی یہ دل کی جو بیماریاں ہیں، ان کو سمجھایا یہ جاتا ہے ہمیشہ، جو تزکیہ کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ظاہری طور پہ اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھالنا، بلکہ آپ نے اپنی روح کو بھی، اپنے دل کو بھی پاک کرنا ہے، جو دل کی بیماریاں ہیں، جو دل کے فتنے ہیں، ان سے پاک کرنا ہے۔ یعنی روحانی طور پہ آپ کو اندر سے جو جیلسی ہوتی ہے، غصے میں آگ بگولا ہو کے آپ نفرت میں کسی سے بدلہ لینے کی آگ میں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے چل پڑتے ہیں، یہ دل کی بیماریاں ہیں، جو کہ پھر دل سے اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آپ کو آپ سے مطلب یہ جو روحانی لیول کی چیز ہے، یہ پھر آپ سے جسمانی گناہ بھی کرا لیتی ہے۔ یعنی آپ پریکٹیکلی پھر اس کو شخص کو اپنے کینے میں یا اپنی غصے میں، اپنی ریونج میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ بیسک پوائنٹس ہے، فقہ کے کچھ دو تین پوائنٹس ہیں جو اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس، کہ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ اگر کسی گناہ کے اوپر جو نیت
نیت ہے اس پہ فرم انٹینشن کر کے اور اس کے ساتھ گناہ کر لیا جائے، تو بے شک وہ گناہ سرزد نہ بھی ہو، تب بھی کیونکہ وہ سارا جو پیچھے کا پیکج ہے وہ آپ کیری کر رہے ہیں، لہٰذا جو پرسن ہے جو گناہ نہیں سرزد کر پایا لیکن اس نے پریکٹیکلی ساری کوشش کی، وہ گناہ گار ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پنشمنٹ ملے گی۔ دوسرا پوائنٹ اس میں فقہ کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کے اوپر جو ہمیں رولنگ ہے وہ اس میں ملتی ہے کہ یہ حرام ہے۔ لیکن اب اس میں آپ نے ایک امپورٹنٹ بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو لڑائی کے بارے میں یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا، یہ دنیاوی معاملات پہ، یعنی پیسے کے لیے یا نیشنلزم کی بیس پہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملکوں نے اپنی سرحدوں کو لے کر بہت زیادہ وہ پوزیسو ہو گئے ہیں، اور وہ پھر امت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اور ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹیررزم ہو رہا ہوتا ہے، غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں جو بات ہوئی ہے یہ بیسیکلی ہو رہی ہے دنیاوی معاملات میں، یعنی پیسے کو لے کر، فیم کو لے کر، ٹھیک ہے، ذاتی مفاد جو ہے اس کو لے کر۔ لیکن اگر یہی جو لڑائی ہے دونوں گروپوں کے بیچ میں، دونوں مسلمان گروپوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، نان مسلم کی بات نہیں ہو رہی، اگر دونوں مسلمان گروپوں کے بیچ میں لڑائی شرعی بیس پہ ہو رہی ہے، یعنی شریعت کی بات پہ ہو رہی ہے کہ کہیں پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے، کسی مسلمان، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، کہنے کو تو وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو بیچارے معصوم لوگ ہیں وہاں پر وہ بم بلاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کو اغوا کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کیس میں اگر کسی مسلمان ملک کی آرمی کھڑے ہو کر ان جو سو کالڈ مسلمز ہیں جو ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف اگر جنگ کرتی ہے تو وہ اس والی حدیث کے انڈر کور نہیں ہوں گے، یعنی وہ obviously ایک شرعی کاز میں اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں۔ وہ آرمی جو مسلم کنٹری کی ہے وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جو ناحق خون بہ رہا ہے ٹیررسٹ کی طرف سے، اس کو بند کرنے کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، تو لہٰذا وہ یہ جو دونوں گروپس جن کا ذکر ہوا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے، وہ اس میں نہیں آئیں گے۔ تو اس میں امپورٹنٹ جو ڈفرینسیشن ہے وہ کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر جو حدیث میں ذکر ہو رہا ہے وہ دنیاوی فوائد کے لیے ہو رہا ہے، یعنی شرعی کاز کے لیے نہیں ہو رہی دونوں مسلمان گروپوں کی فائٹ، بلکہ دنیاوی فوائد کے لیے، لیٹس اسیوم کہ فیول کے لیے ہو رہی ہے، یا ان کے بیچ میں کسی اور جو دنیاوی فائدے ہیں پیسوں کے لیے ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں میں پھر وہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں ہیں۔ لیکن اگر دین کے معاملے پہ شرعی طور پہ اگر ایک اپریسر ہے اور ایک اپریسڈ ہے، اس کیس میں یعنی ظلم کو مٹانے کے لیے جنگ ہو رہی ہے، تو پھر اس کیس میں یا لڑائی ہو رہی ہے تو وہ اس حدیث میں نہیں، مطلب وہ لوگ اس حدیث کا ایم نہیں ہے۔ تھرڈ پوائنٹ اس میں جو فقہ کا ہے وہ یہ کہ بوتھ آر ان ہیل فائر، جو ورڈ یعنی دونوں جہنم میں ہوں گے، اس کو انڈرسٹینڈ اہل سنہ والجماعت جو ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ یہ وارننگ ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح جو مسلمان آپس میں ناحق ایک دوسرے کا خون بہائیں گے وہ دونوں جہنم میں ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اٹرنلی جہنم میں رہیں گے اگر وہ توحید پر مرے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو آخرت میں ہے وہ فیصلہ پھر کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو وارننگ سمجھا جاتا ہے، اگر وہ توحید پہ مرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ اس کو ایگری کرتے ہوئے مرے ہیں، تو پھر ہم اس کو ایز اے وارننگ لیتے ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بٹ جو اٹرنل ہے ہیل فائر ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، وہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید پر نہیں مریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک پوائنٹ امپورٹنٹ تھا۔ لاسٹ اس میں دو پریکٹیکل ٹاسک ہیں آپ کے لیے، دونوں کر لیں تو بہتر ہے، ایک کر لیں تو بھی چلے گا۔ نیکسٹ 1 ویک کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ کو کسی اپنے مسلمان بہن بھائی کے اوپر غصہ آیا ہے اور اگر آپ کا کوئی بدلہ لینے کا پلان ہے، کوئی فیملی میں پرابلم ہو گیا ہے، اسکول کالج میں کوئی ایسی بات ہے، تو اگر آپ کے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہے اور آپ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو امیجیٹلی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں اور اس شخص کو فار دا سیک آف اللہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث کو یاد رکھیں کہ آپ انٹینشن ہی نہیں رکھتے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ obviously اگر آپ نے پھر کیا اور آپ نے ریونج لیا اور اس کا نقصان کیا، تو اس کیس میں پھر obviously آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑے سے غصے میں آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ خراب ہوگی اور آپ اس کا نقصان کسی غلط طریقے کا کر دیں، جس سے آپ پھر الٹا گناہ گار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں۔ اور دوسرا آپ نے پریکٹیکل ٹاسک یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کی کوئی انبن ہوئی ہے کسی فیملی ممبر سے، فرینڈ سے، کسی کلاس فیلو سے، ڈس ایگریمنٹ ہے، کوئی آپ کی بات چیت بند ہوئی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ پہلے جا کے
दोस्ती का हाथ मिला लें या रिकनसाइल कर लें, या उस टॉपिक पे जो आपका कोई सेंसिटिव टॉपिक है उस पर बात ना करें, लेकिन जनरली आप अपनी बोलचाल रिज्यूम कर लें और उसको अल्लाह ताला के लिए माफ़ कर दें। और फिर इसके बाद जो आपको एक अच्छी फीलिंग होगी कि कोई काम आपने अल्लाह ताला के लिए किया है, उसको आप एक्सपीरियंस करें। सो आई होप कि ये हदीस आपको क्लियर होगी होगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि वसवसा जो सिर्फ दिमाग में आया उसका गुनाह नहीं है, लेकिन उस नेगेटिव थॉट के ऊपर अगर आपने प्रैक्टिकली अमल दरामद कर लिया और अमल दरामद करके वो गुनाह सरजद हुआ या नहीं हुआ, यानी अगर आपने लेट्स अज्यूम के कोई मूवी का आपने प्लान बना लिया, ठीक है, अब आपका दिल कर रहा है और आपने जाके जी कोई गानों वाली फिल्म देखनी है और आप कह रहे हैं सिनेमा में चले जाएं। उसके बाद आपने पूरा इरादा भी कर लिया और आप सिनेमा चले भी गए, अब वो मूवी वहां लगी नहीं थी, वो वहां से उतर गई। तो इस केस में बेशक आपने मूवी देखी नहीं, लेकिन क्योंकि आप पूरा इरादा करके सारा प्लान करके वहां पहुंच गए, तो उसका गुनाह फिर आपके जिम्मे है। और वो कितना गुनाह है क्या है वो फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसने किसको किस लेवल तक जो है वो सज़ा देनी है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगी होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।